أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 39 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات، یہ وسائل اور بے شمار رزق اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب روایت آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کا ترجمہ دیکھتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 38 تک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ولی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں یا بڑے نصیب والوں و جنت والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں، وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت نہیں اکتاتے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہلکا سا تذکرہ رہا، اور آخری آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کو سجدہ کرے یا نہ کرے، فرشتے، یہاں پر فرشتے ذکر ہے اس آیت میں، لیکن بہت ساری اور دوسری آیات اور احادیث کو جمع کر کے ہم دیکھیں تو فرشتے اور دوسری جتنی موجودات ہیں یا جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف جو ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں تو سجدے کے بارے میں بھی کہ وہ سجدہ ریز بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو انسان چاہے اپنے کبر اور اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اگر اس سجدے کو گراں سمجھتا ہے یا اس سے پیچھے ہٹتا ہے، تو وہ در حقیقت اس کے اپنے ہی نقصان کے باعث اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ کہ ان کے گناہ جو ہیں
اس کی بڑائی اور بزرگی کو کچھ کم کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں، آج ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 39 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انک ترى انک، کہ بے شک آپ ترى الارض خاشعۃ، آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی یا خشک اور بنجر۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی یا خشک یا بنجر یا سخت دیکھتے ہیں۔ دبی ہوئی جیسے اوپر سے کوئی چیز چل چل کے یا جیسے کوٹ کر اس کو دبا دیا جائے تو اس طرح سے وہ سخت جو ہو جاتی ہے، تو آپ زمین کو دبی ہوئی خشک یا بنجر دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم نے نازل کیا، علیہ، اس پر، اس دبی ہوئی خشک بنجر سخت زمین پر، الماء، پانی، آسمان سے بارش کی شکل میں یا زمین سے مطلب بہتا ہوا پانی جو ہے، اس پر جب ہم نے نازل کیا، اہتزت، تو لہلہاتی ہے، وربت، اور ابھرنے لگتی ہے۔ تو یہ زمین لہلہا اٹھتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ اب یہ زمین کے بارے میں بہت دفعہ کثرت سے بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کا بار بار اشارہ دیتا ہے ہمیں۔ اور یہ ہمیں بار بار اشارہ جو ہے وہ دو سینس میں یا دو اوپینینز کے تحت یا جو دو پہلوؤں کی طرف ہمیں ملتا ہے۔ وہ دونوں پہلو جو ہے وہ تقریباً ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر یہ جو زندگی ہے اس کا قائم و دائم رہنا، اور زمین کے اوپر زندگی کا جو تسلسل ہے اور اس کا برقرار رکھنا جو ہے وہ براہ راست اور بالواسطہ پانی سے ہے یا ایسے مشاہدات سے ہے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا، اسی کے ساتھ اکثر اوقات ہمیں آیات میں ملتا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ یعنی اس میں دونوں چیزیں یا دونوں پہلو جو ہیں، زندگی دنیا کے اوپر بھی اور پھر دوبارہ زندگی قیامت کے دن اور پھر قیامت کے اگلے معاملات جو ہیں ان کی طرف ہمیشہ ہمیشہ یہ اشارہ ملتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دبی ہوئی یا خشک اور بنجر زمین کے اوپر جب پانی جو ہے وہ نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس سے پہلے بھی کچھ آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ ایک آیت ہم نے کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ جب وہ پانی بہتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے، اور جمع جب ہوتا ہے پانی تو کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو اس پانی کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے اس کی برکت جو ہے اس کو واضح کر دیتی ہے، اس پانی کو وہ برکت جو ہے وہ یہی کھیتی اور پودے اور پھول وغیرہ جو ہیں اس سے اگتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر جو چھپی ہوئی جو برکت ہے، جو اس کے اندر چھپے ہوئے جو پوٹینشلز ہیں، وہ اس پانی کے جمع ہونے سے یا اس کے اوپر بہنے سے وہ اجاگر ہوتے ہیں، وہ واضح نمودار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ پھر اپنا دکھاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن یا اپنی پہچان جو ہے وہ دنیا کی دوسری موجودات جو ہیں، دوسری زندگیاں جو ہیں وہ اس میں انسان بھی دیکھتا ہے اور باقی بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کو قدرت کے نظارے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو کہ سخت ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی جمع ہو جائے یا اس کے اوپر پانی کھڑا بھی رہے، جتنی دیر مرضی کھڑا رہے، تو وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا، پانی کو اپنے اندر پانی اس کے اندر نفوذ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اس کی مردہ حالت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ جتنا مرضی اس کے اوپر کرتے رہیں، پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں، وہ ہمیشہ اسی طرح سے مردہ ہی رہتا ہے۔ تو پانی کی ایک یہ خاصیت بھی ہے، یہ ایک خصوصیت ہے، بہت سارے دوسرے جو اس کے خصائص جو ہیں اس کے علاوہ، کہ پانی جو ہے وہ نفوذ کر جاتا ہے، وہ جذب ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں تک ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی سخت نظر آنے والی بہت ساری چیزیں جو ہیں، جیسا کہ یہ لینٹرز وغیرہ جو سلیب رہتی ہیں جو
जो घरों की छतें वगैरह जो होती हैं, सीमेंट और कंक्रीट वगैरह से जो बनी होती हैं, वो भी देखने में तो कितनी सख्त और मजबूत होती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी पानी जब खड़ा रहे तो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होकर या सिम कर जज़ब होकर नीचे से वो सिमने लगता है। ठीक है, उसी तरह से लोहा जो है वो इस कदर सख्त है, लेकिन पानी जो है उसको भी नरम करके आहिस्ता आहिस्ता वो रेजा रेजा कर देता है, बिखेर देता है। लेकिन उसके बरक्स वो पत्थर या शीशे जैसी सख्त चीजें, वो बिल्कुल भी उससे कुछ भी जज़ब नहीं करती, उससे कुछ फायदा नहीं हासिल करती। इसी तरह से इंसान का दिल जो है वो भी उसी उसी मुनासबत से इसकी तरफ हमें हमेशा इशारा मिलता है। दुनिया की जिंदगी के एतबार से इंसान का दिल, और आखिरत की ज़िंदगी के एतबार से भी फिर वो आखिरत के फ़ायदे जो है कि दुनिया में भी इंसान का दिल अगर तो वो पत्थर की मानंद नहीं है, अगर तो फिर थोड़ी बहुत नरमी या थोड़ी बहुत उसमें उसमें सलाहियत है, तो वो फिर कभी ना कभी वो पानी जो है वो उसके ऊपर असर ज़रूर करता है। जैसे कि सख्त और बेअबान ज़मीन जो है कई दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्त और चटियल होती है, लेकिन उसके ऊपर पानी जब खड़ा रहता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ जज़ब ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ उसमें उसकी बरकत जो है वो ज़रूर ज़ाहिर होती है। इसी तरह से इंसान का दिल अगर वो कुछ नफूज करे, कुछ जज़ब करता रहे, दूर आए, लेकिन कभी ना कभी वो उसकी तरफ वो राग़ब हो जाता है। लेकिन जिसने पत्थर की तरह उसको सख्त कर दिया, उसके ऊपर उसके असर नहीं होता। ये अल्लाह ताला की हिदायत के बारे में है। और हमने देखा कि इस्लाम के दौर में भी बहुत सारे हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि बहुत सारे जय्यद सहाबा जो हैं रिज़वानुल्लाह अजमाइन, वो शुरू में तो वो इस्लाम के मुखालिफ रहे, लेकिन वो उनके दिल जो हैं वो कुछ ना कुछ जज़ब करते रहे, साथ साथ कुछ ना कुछ वो मतलब उसका असर लेते रहे। और एक वक्त आया जब उनका जो उनके अंदर जो ईमान की कुव्वत जो थी वो इस कदर मतलब आबियारी उसको मिल गई कि वो जो दरख्त है या वो जो बीज है वो उसमें से फलने फूलने लगा, और फिर वो तनावर दरख्त भी बन गया। बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। कुछ जो है वो बहुत जल्दी अर्ली पीरियड में कन्वर्ट हो गए, रिवर्ट हो गए या इस्लाम की तरफ आ गए। कुछ जो है वो बहुत देर बाद हुए। इकरमा, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल जो है वो भी हमारे सामने है। हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा अलैहिमुस्सलाम जो है उनकी मिसालें भी हमारे सामने हैं रिज़वानुल्लाह अजमाइन, कि हज़रत इकरमा जो है वो तो इस कदर के बिल्कुल फतह मक्का के बाद भी जब मतलब ये तय पा गया कि अब 3-4 महीने तक है, 4 महीने के अंदर अंदर अगर इस्लाम कबूल कर लें वगरना यहाँ से कूच कर जाए, तो वो वहाँ से कूच कर गए, वहाँ से हत्ता के कूच कर गए। लेकिन जब समुंदर में जाकर उनकी कश्ती जो है वो भंवर में फंसी, और वहाँ पर एक उन्होंने नज़ारा अपना देखा अपने पुराने वही अकायद का, कि आप इनके बातिल खुदा जो हैं वो तो किसी काम नहीं आ रहे, तो अब तो अल्लाह को पुकार रहे हो, तो ये तो वही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ हमें इशारा करते हैं या अल्लाह। तो वो फिर वापस आए और ईमान लेकर आए। लेकिन जिसके दिल पत्थर के रहे वो फिर हमेशा के हमेशा पत्थर के ही रहे। तो ये ज़मीन और पानी जो है इसके बारे में बार बार जो तज़किरा मिलता है, ये बहुत अहम रहनुमाई और हिदायत जो है वो हमारे लिए इसमें हमारी अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी, ईमान के हवाले से भी, क़यामत के हवाले से भी, कि जिस तरह से ये मुर्दा दिल या मतलब यहाँ पर अल्लाह ताला ज़िंदा कर सकता है, उसी तरह से क़यामत के दिन भी वो दोबारा से सारी ज़िंदगी या ज़मीन जो है मुर्दा जो है उसको जब उठाता है, ज़िंदा कर देता है, तो इसी तरह से इंसान जो है वो दोबारा से मतलब क़यामत के दिन भी उठेंगे। और किस तरह से उठेंगे इसके बारे भी अहादीस को जब जमा किया जाए तो मुख्तलिफ राय जो है वो हमारे सामने आती है। उनमें से एक राय ये भी है कि इंसान जो है वो इस तरह से ज़मीन से उठेगा जैसे कि पौधे उठते हैं, इस तरह से ज़मीन से उठेगा जैसा कि पौधे ज़मीन से उठते हैं। तो अगर तो यही सिचुएशन यकीनन ऐसी सिचुएशंस होंगी, तो अगर तो यही सिचुएशन है तो हम देखते हैं कि इस ज़मीन के अंदर, इस ज़मीन के मादे या ज़मीन के ही अज्जा जो है वो इसी ज़मीन से उठते हैं। कई दफ़ा जिक्र हुआ, इसी ज़मीन से उठते हैं। अल्लाह ताला उसमें अपना अमर, अपनी रूह जो है, अपनी जो जो मतलब हुक्म है अल्लाह ताला का वो उसमें आता है, जान जो है उसकी आती है। चाहे वो इंसान है, चाहे कोई भी ज़िंदगी है इस पूरी रूए ज़मीन पर, बल्कि पूरी कायनात में जो भी ज़िंदगी है उसकी पूरी ज़िंदगी और रूह जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर अल्लाह ताला एक वक्त के बाद उस रूह को अपने पास वापस कब्ज़ करके मतलब ले जाते हैं। और
وہی زمین کے اجزاء جو ہیں وہ واپس مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں، اور اس زمین سے اس کا اٹھنا اور بار بار اسی کے اندر اس کا مطلب چلے جانا، یہ دوسرا ایک اور بھی اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ بیج ہے، بیج کو ہم روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب بویا جاتا ہے تو اس میں سے فصل یا پھل یا پھول جو بھی نکلتے ہیں، پھر واپس وہ بیج بنتے ہیں، وہ بیج جو ہے وہ دوبارہ اسی مٹی میں بوئے جاتے ہیں، اسی مٹی سے دوبارہ بیج مطلب وہ دوبارہ وہی مظہر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی اسی مٹی سے اٹھ رہا ہے، اسی مٹی میں جا رہا ہے، لیکن اس کی ایک آئیڈینٹی یا اس کی پہچان جو ہے یا اس کی شناخت جو ہے وہ اس زمین کے اندر ہی کہیں دفن ہے، جو کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو واپس سے جلا اٹھیں گے، واپس سے اس کو اٹھا رکھیں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی، اور وہاں پر پھر آگے ہے کہ جب پانی اس کے اوپر ہم نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، وہ دبی ہوئی خشک بنجر اور سخت جو زمین اور مٹی ہے اس کے اوپر جب پانی کی آبیاری ہوتی ہے تو وہ ابھرنے لگتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے۔ لہلہا اٹھتی ہے یا لہلہاتی ہے، یہ تو کافی دفعہ لفظ پہلے آیا بھی ہے، یہ ایسے ایسے ترجمے کا، لیکن ابھرنے لگتی ہے، ابھرنے لگتی ہے جب زمین سے پودا جو ہے یا بیج جو ہے جب وہ پنپنا شروع ہوتا ہے تو زمین کو اوپر کی طرف ابھار دیتا ہے، اوپر کی طرف وہ اس کو اٹھاتا ہے، جس سے زمین جو ہے وہ اٹھتی ہے، زمین جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے۔ زمین کی نرمی جس قدر بھی سخت ہو، زمین جو ہے جیسے کہ ماں کا ماں جو ہے وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو کس قدر وہ اس کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل آتی ہے، اسی طرح سے زمین جو ہے وہ بھی اپنے اندر چھپی ہوئی جو مطلب وہ کھیتی ہے اس کو نکال کر باہر کر دیتی ہے، اسی طرح سے وہ ابھرنے لگتی ہے۔ تو پہلے کئی دفعہ ذکر ہوا کہ اگر یہ مظہر جو ہے یہ اگر ہم ویژول فارم میں دیکھیں تو ہمیں اس کا بہت مطلب اچھا امپیکٹ آتا ہے۔ تو آج جو مطلب کیونکہ آیات تھوڑی سی آج ہیں، تو آج تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ زمین جو ہے، یہ پودے جو ہیں اس کو نکلتے ہیں، اور کس طرح سے یہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، اور کس طرح سے یہ ابھرنے لگتی ہے، کس طرح سے یہ زمین ابھر آتی ہے جیسے ہی بیج جو ہے اس میں سے نکلتا ہے۔ اور اسی سے پھر اسی بات کی جو ایک تائید کہ کس طرح سے اسی زمین سے پودے نکلتے ہیں، پھر اسی میں دفن ہو جاتے ہیں، پھر پودے نکلتے ہیں، اور کس طرح سے اٹھائے جائیں گے انسان بھی۔ تو ایک ویژول امپیکٹ جو ہے اگر ہم نے اپنے سامنے دیکھے، کہ آئی ہوپ کہ یہ آئے گا ہمارے سامنے آج انشاءاللہ، تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بیج جو ہے اس کو اگر ہم بو کر اس کے اوپر پانی کی جب آبیاری ہوتی ہے تو اس میں سے کس طرح سے وہ بیج جو ہے اندر چھپا ہوا وہ اس مٹی کو اٹھاتا ہے، اور پھر اپنی قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ وہاں سے نمودار ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی ہے پہلے، جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، جو انسان کی نظروں سے بالکل اوجھل ہے، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا نظارہ جو ہے وہ اس کے سامنے کرا دیتا ہے۔ تو یہ زمین سے اٹھنا اس کا، اور پھر اس کا کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہی مظہر جو ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ 82 85 88 آورز کا، 90 آورز گھنٹے جو ہیں، یعنی 3 دن 4 دن 5 دن کا یہ ہے، یہ کس طرح سے یہ پودا جو ہے وہ ابھرتا ہے اور کس طرح سے یہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو اگر فائن ٹیون کر دے، اس وقت کو اگر مزید سکیڑ دے، تو یہ لمحوں کے اندر یہ سارا مظہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پودا جو ہے یہ جب پھیلتا ہے تو وہ روشنی کی طرف اپنا منہ جو ہے وہ کر دیتا ہے، روشنی کی طرف اپنا ڈائریکشن جو ہے اس پودے کی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ جیسے ہی زمین سے اٹھے گا تو ایک روشنی ایک خاص سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، بھاگنا دوڑنا شروع ہو جائے گا انسان۔ ہمیں ان سارے سائنٹیفک فیکٹ اس کی طرف بھی بہت تک اشارے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم مزید بھی کچھ دیکھیں، تو اگر یہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے زمین کے اندر جو چھپے ہوئے پودے ہیں، بیج جو ہیں وہ کس طرح سے نکلتے ہیں اور کس طرح سے وہ پروان چڑھتے ہیں، اگر یہ آنن فانن ہماری زندگی میں یہی جو فاسٹ فارورڈ کیا ہوا ہے، جو کہ دنوں اور مہینوں کی بات ہمارے سامنے نظر آتی ہے، یہ زمین کس طرح سے ابھرتی ہے اور کس طرح سے اس سے یہ غالباً گندم کے بیج ہیں جو کہ ہم روزمرہ کھاتے ہیں زندگی میں اپنی، اناج جو ہے
تو किस तरह से ये ज़मीन से उगते हैं, और इसी तरह से फिर इनके ऊपर बीज वगैरह जब लगते हैं, वो बीज वापस इसी मिट्टी में मतलब पिन्हा हो जाते हैं और वापस इसी मिट्टी से फिर दोबारा उगते हैं। तो ये मजहर जो है, ये बार बार अल्लाह ताला हमें तज़किरा करता है कि ज़रा इसकी तरफ गौर करो, इसकी तरफ तवज्जो करो। तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत इस दुनिया के ऊपर भी मिल जाएगी, और आखिरत में तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है, आखिरत में तुम्हारे साथ क्या, किस तरह से तुम उठाए जाओगे, वो भी तुम्हारे सामने खुलकर बहुत सारी हकीकतें जो हैं वो सामने नजर आएंगी। तो ऐसे ऐसे हमारे सामने बेशुमार मज़ाहिर जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से छुपे हुए हैं, जिनके ऊपर जब गौर करेंगे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर ही इंसान जो है वो सही मानों में उस हकीकत तक पहुंच सकता है। तो यकीनन ये इस तरह के मज़हर जो हैं, इनको इनको देखना, इनकी तरफ तवज्जो देना, ये अल्लाह ताला बार बार इशारा करता है, इसकी तरफ तवज्जो करो। तो ये हमारे मतलब ईमान को, हमारे अकीदे को और ज़्यादा मजबूत करने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी जिसका बार बार तज़किरा होता है, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ विजुअल्स जो है वो मिल सकती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम था, लिहाजा जल्दी में मुझे यही मिली, तो मैंने इन्हीं को पिक कर लिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगर इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक जिसने जिंदा किया इस जमीन को, वही जिसने इस जमीन को जिंदा किया, ला मुहयिल मौता, यकीनन वही जिंदा करने वाला है मुर्दों को। जिस तरह से ज़मीन को जिंदा किया अल्लाह ताला ने, उसी तरह से इन मुर्दों को भी, यानी इंसानों को भी दोबारा से जिंदा करने पर वो कादर है, वो दोबारा से जिंदा करेगा। इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज़ पर खूब कादर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कि जिस तरह से इस तुम्हारी नज़रों के सामने ये पौधे जो हैं, ये ज़िंदगी पकड़ते हैं और जड़ें पकड़कर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर तनावर दरख्त बन जाते हैं, और एक वक्त आता है तो वही जो है वो दोबारा से ज़मीन में, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला तुम्हें ज़मीन से उठाया, खड़ा किया, तनावर किया, मजबूत किया, फिर तुम्हें कमज़ोर किया, फिर इसी मिट्टी में तुम वापस चले गए, और एक वक्त आएगा क़यामत के दिन कि तुम दोबारा इसी मिट्टी से दोबारा उठ खड़े होगे अल्लाह ताला के हुक्म से। तो इसी तरह से अल्लाह ताला करता है और करेगा। ये अल्लाह ताला की खूब कुदरत है कि वो इसी तरह से दोबारा करे। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना, इसके बावजूद, ऐसे ऐसी निशानियों, ऐसी वाज़ेह आयात के बावजूद, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना, बेश वो लोग जो कजरवी करते हैं हमारी आयत में, वो जो हमारी आयत से इख्तलाफ करते हैं, या उसको झूठा कहते हैं, या उसको झुटलाते हैं, या उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, या उसकी मुखालफत करते हैं, या उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं, उसको तखरीफ करने की भी कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे इसके मतलब जो है वो उसके बन जाते हैं कि बेशक ऐसे लोग जो हैं, जो हमारी आयत के साथ इस तरह का रवैया करते हैं, ला यखफौन अलैना, नहीं वो मख्फी रहते हम पर। उनका वो रवैया, चाहे वो जाहिर है सबके सामने, चाहे वो सब दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारी नज़रों के सामने वो हमेशा है, हमसे वो मख्फी नहीं है। अफमन युल्का, तो भला क्या जो वो डाले जाएंगे फिन नारी, आग में, खैरुन, क्या वो बेहतर है। अब जो ये रवि इख्तियार करने वाले, या ऐसा रवैया अल्लाह ताला की आयत, ये आयत जो है वो दोनों मानों में यहाँ पर है। आयत का एक मतलब ये है कि कुरान की आयत जो है, जो कुरान की तरफ से आयत जो है। दूसरा इसका मानी ये भी हो सकता है कि कुरान की जो आयत के अलावा कुरान की नसीहत जो है, नबियों से, रसूलों के ज़रिए से, या कुरान और हदीस और सुन्नत के ज़रिए से हमें जो नसीहत मिलती है। और तीसरा जो है, आयात का मतलब निशानियां भी हैं, जो अल्लाह ताला बार बार जिक्र करता है कि ये आयात हैं अल्लाह ताला को पहचाने के लिए। जैसा कि अभी मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर देना अल्लाह ताला की तरफ से, ये भी अल्लाह ताला की आयात में से एक आयत है, एक निशानी है। तो ये सारी की सारी जो इन आयात को झुटलाते हैं, या उसमें इख्तलाफ करते हैं, या उसको मानने से गुरेज करते हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह से कोई भी उनका रवैया जो है वो छुपा हुआ नहीं है। और उनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि अगर वो इस बात पर नहीं भी आते, अगर वो अपना रवैया बरकरार रखते हैं, तो फिर उनको सोच लेना चाहिए, या उसको इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। अफमन युल्का फिन्नारी खैरुन, कि क्या भला जो आग में डाला जाएगा वो बेहतर है, अम मन या अतिया, या अति आमिनन, या वो जो जमीन में अमन के साथ, जो जो आए अमन के साथ, यौमल कियामती, क्यामत के दिन, जो क्यामत के दिन अमन के साथ आए, यानी
وہ لوگ جو کجروی اختیار کرتے رہے اللہ کی آیات میں، وہ تو یقیناً آگ میں ڈالے جائیں گے، جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان آیات کی طرف غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنے دل کو نرم رکھتے ہیں یا جذب کرتے ہیں، وہ پانی پانی کی طرح اس نصیحت کی، ان آیات کی جو برکت ہے، تو پھر وہ قیامت کے دن امن کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوں گے، یعنی حشر سے ہی، جیسے ویسے تو برزخ کی زندگی سے ہی ان کو مطلب ایک پرسکون جو انوائرمنٹ ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن حشر کا جب جیسے ہی شروع ہوگا تو ان کے قریب بھی نہیں آئے گی کوئی پریشانی، اور کوئی آگ کا لمس بھی ان کے قریب نہیں آئے گا، تو وہ بڑے امن کے ساتھ اس قیامت کے سارے منزل جو ہیں وہ طے کریں گے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یا ان میں سے کون بہتر ہے؟ تم خود ہی آج ڈیسائیڈ کر لو کہ ان میں سے کون بہتر ہے، اور اگر یہ یقیناً سچ ہے اور تمہیں آج چوز کرنا ہے جو تم کر سکتے ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے معلوم تم سب عمل کر لو جو تم چاہو، یعنی اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا، اب تمہیں اختیار اگر دے دیا تو اب اللہ یہ نہیں کرے گا کہ تمہاری رسی کو بار بار مضبوطی سے باندھ کر تمہیں کہے کہ نہیں تم مسجد کی طرف جاؤ، نہیں تم صرف میری عبادت کرو۔ ہاں، اور وہ ذہنوں میں ڈال کر نصیحت کو پورا تمہاری یاد دہانی پوری کرا دی اس نے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس اختیار کو جس طرح سے چاہے استعمال کرو، ب تم عمل کر لو جس طرح سے تم چاہو، اس اختیار کو جس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ تمہاری مرضی ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تم جو بھی عمل کرو، اس اختیار کو جس طرح سے بھی تم استعمال کرو، تمہارے ہر کام کو وہ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے نظروں میں ہے، یا ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، بالذکر، اس ذکر کا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس ذکر کا۔ اب یہاں پر کفر جو ہے، اگین ایک تو مشرکوں کی طرف اشارہ ضرور ہے، لیکن کافر جو ہے، انکار کرنے والا، وہ ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے انکار کیا بالذکر، اس ذکر کا، اس قرآن کا، یہاں پر قرآن جو ہے وہ بریکٹس میں اس کا مفہوم کیا جاتا ہے، لیکن ذکر کا ایک دوسرا مطلب جو ہے وہ یاد دہانی بھی ہے، کہ جنہوں نے اس یاد دہانی سے منہ پھیر لیا۔ اب یاد دہانی ذکر جو ہے، یہ ذکر براہ راست اس قرآن مجید کی آیات یا اس کی طرف نصیحت جو ہے اس کی طرف ہے، کہ جس نے اس نصیحت کا، جس نے اس کی قرآن کا، اس کی تعلیمات کا، اس کی نصیحت کا انکار کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی سے منہ پھیرا، یاد دہانی جب ان کو کرائی گئی تو اس سے انہوں نے انکار کیا۔ اب یہ یاد دہانی جو ہے وہ مختلف انداز سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو فطری طور پر انسان جو ہے وہ حق کو پہچاننے کی پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، یا انبیاء کے ذریعے سے جو بھی پیغام پہنچے ہیں، وہ یاد دہانی ہے اس کی چھپی ہوئی جبلت کی طرف انسان کی، کہ وہ اپنی جبلت کو پہچانے اور اس کے مطابق اپنے رویے کو درست رکھے۔ یا پرانے بزرگوں سے جو ادیان ہمارے چلے آ رہے ہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہو چکی، اس میں کچھ کمیاں بیشیاں ہو چکی، تو ان کو درست کرنے کے لیے بھی یہ قرآن مجید جو ہے اس کی طرف یاد دہانی یا تائید تازہ کرتا ہے، کہ در حقیقت یہ نہیں، یہ اصل مطلب پہلو ہے، یہ اصل نصیحت ہے، یہ اصل حقیقت ہے، جو مختلف معنوں میں یہ ذکر ہے۔ تو جو سارے وہ لوگ جو ان چیزوں کا، اس ذکر کا، اس نصیحت کا، اس یاد دہانی کا انکار کرتے ہیں، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، جب یہ ذکر، یہ یاد دہانی ان کے پاس آئی، تو پھر وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آگ میں جانے والے ہیں، وہ یقیناً وہ اس کا انجام جو ہے وہ بھگتیں گے۔ وہ اسی آیت کے آگے اس کا معنی مفہوم ہے، اس کا جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے، کہ جو اس ذکر کا انکار کریں گے وہ یقیناً آخرت میں ایک سخت عذاب جو ہے وہ بھگتیں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک یہ کتاب جو ہے یہ بلند مرتبہ ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ کوئی ناول یا کوئی شاعری یا کوئی سٹوری بک نہیں، بلکہ یہ بلند مرتبہ کتاب ہے۔ اس میں جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ بھی تمہاری نصیحت کے لیے ہے، اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ بھی تمہارے
تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے۔ اس میں جو بہت سارے سائنٹیفک فیکٹ جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جو بہت سارے مشاہدات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے سوچ بچار کرنے کے لیے کہ ذرا سوچ بچار کرو، لوجیکلی، عقلی دلیل کے ذریعے سے، نقلی دلیل کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچانو تو پھر بھی تم اس کو پہچان سکتے ہو۔ تو بہت سارے مختلف پہلو اس میں آتے ہیں، اور پھر یہ قیامت تک زندہ اور جاوید رہنے والی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ مطلب یہ بہت بلند مرتبہ کتاب ہے۔ لا یأتیہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس، یعنی اس کتاب کے سامنے یا اس کتاب کے پاس، الباطل، باطل، جھوٹ یا باطل جو ہے وہ اس کتاب کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کتاب کے پاس بھی نہیں پٹک سکتا۔ من بین یدیہ، ہاتھوں کے درمیان، چاہے وہ ہاتھوں کے درمیان سے آئے یا سامنے سے آئے، ولا من خلفہ، یا پیچھے سے آئے، یا خفیہ طریقے سے، چھپے چھپے ہوئے طریقے سے، کوئی باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، چاہے وہ اس کے سامنے سے آئے یا اس کے پیچھے سے آئے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری ہوئی ہے اس باحکمت اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ اس کے سامنے کوئی جھوٹ جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا۔ مختلف انداز سے اس کے بھی مطلب مفہوم جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ کتاب جو ہے یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق جو ہے اس کو واضح کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے سامنے جیسے ہی باطل آئے گا تو وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ مطلب یہ کتاب تو حق ہے، اس کے مد مقابل کھڑا ہو گیا یہ باطل ہے۔ یا اس کو دوسرے معنی جو ہے اکثر جو مطلب ہمیں ملتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن میں، کہ اس میں تخریف کرنا، اس میں رد و بدل کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، اس میں اپنی مرضی سے چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرنا یا لیس کرنا، جیسا کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ہوا، جیسے کہ اہل کتاب وغیرہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ کرتے رہے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ کیا کہ یہ جب بھی کوئی اس میں، اب اگر اس میں دیکھیں تو بہت سارے علماء جو ہیں، بہت سارے مختلف مطلب سیکٹ ہیں جو مختلف انداز سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کچھ تشریح جو ہے وہ اس کو بہت ترور مروڑ کر بھی پیش کرتے ہیں، مطلب بہت ساری ایسی ہمیں مثالیں مل سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں ایک قانون وضع کر دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولو الامر و ان اختلفتم فی، مجھے وہ آیت یاد نہیں کہ تم پیروی کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور صاحب اولو الامر، صاحب حیثیت اور صاحب علم لوگوں کی، جو بھی قانون وغیرہ نافذ کرتے ہیں یا جو بھی تمہیں تعلیم دیتے ہیں دنیا کی یا مطلب یہ دین کی۔ لیکن جب تم کسی اختلاف میں پڑو، جب تم اولو الامر کے کسی معاملے میں اختلاف میں پڑو، تو پھر واپس لوٹا دو اپنی اس بات کو، اپنے اس اختلاف کو الدین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو یہ بہت ہی ایک واضح اور ٹھوس مطلب ایک کلیہ جو ہے، یہ ایک طریقہ جو ہے، یہ ایک ٹول جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں ذکر کر دیا، جو کہ اس کتاب کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے، جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب جب اس میں مخالفت کرتی ہے، مخالفت ضروری نہیں کہ جس طرح سے مشرک اور شرک کرنے والے اور کافر انکار کرنے والے مخالفت کرتے ہیں، علماء کے درمیان بھی آپس میں کچھ تھوڑا بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے اجماع میں یا ان کی سمجھ میں یا ان کے بعد میں کچھ نظریات کی وجہ سے، لیکن جب ان کو واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف واپس جب بیک ٹریس کیا جاتا ہے، تو پھر وہ یقیناً ایک کامن پوائنٹ پر پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی باطل جو ہے وہ اس کتاب کے سامنے آئے گا تو وہ باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، جب وہ مٹ جائے گا پھر باطل جو ہے وہ واضح ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ اس کتاب کی حفاظت کی طرف بھی ایک بہت مطلب بہترین اشارہ ہے اس آیت میں، کہ باطل جو ہے وہ اس کتاب کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے۔ من بین یدیہ ولا من خلفہ، چاہے وہ سامنے سے آئے چاہے وہ پیچھے سے، یعنی چاہے وہ ظاہری طور پر آئے چاہے وہ چھپ چھپا کر آئے، کسی خفیہ طریقے سے اس کے اوپر کوئی اٹیک کرے، چاہے، یا اس کا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اور بعد میں، چاہے اس سے پہلے کچھ ہو سکا نہ ہی اس کے بعد، یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں معاملات میں قیامت تک کے لیے یہ قانون جو ہے کہ باطل جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔
تنزیلا من حکیم حمید، یہ تو ایک باحکمت، بہت ہی حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ بہت ہی خوبیوں والا بھی ہے۔ حکمت والے یعنی اس کتاب کی حکمتیں جو ہیں وہ بھی ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، تو یہ کتاب جو ہے یہ ایک بلند مرتبہ کتاب ہے، جو کہ بڑی حکمت کے ساتھ ایک بڑی حکمت والی ہستی جو ہے اللہ جو ہے اس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس کی حکمتیں جو ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں۔ کبھی انشاءاللہ بعد میں موقع ملے گا، یا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کچھ معاملات میں ذکر ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت کے ساتھ اس میں سارا کچھ رکھا۔ اور ابھی ابھی جیسے ایک ہم نے آیت پڑھی کہ تمہارے سامنے اختیار جو ہے اس میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اختیار دے دیا، اختیار دے دیا انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں پہچان جو ہے اللہ کی وہ بھی اس نے رکھ دی، لیکن اس کے باوجود اس نے پھر یا دہانی بھی کری، اپنی نصیحت کی انبیاء اور رسل کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے، اور آج ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب جو ہے قرآن، اس کے ذریعے سے یہ یاد دہانی آج ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ تو ایک حکمت کی ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی بھی کرائی کہ تمہیں یہ اختیار دیا ہوا ہے، یاد رکھو، اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھو کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن اس اختیار کو سلب کرے گا اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کی طرف یہ بھی اشارہ ہے۔ اور پھر وہ تو حمید ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تو تعریف ہی کے لائق ہے، اور کوئی انسان تعریف کرے یا نہ کرے، دنیا کی باقی موجودات جو ہیں وہ تو اس کی تعریف کرتا ہی کرتا ہے۔ ما یقال، نہیں کہا جاتا، لکا آپ کے لیے، الا ما قد قیلا للرسل من قبل کا، مگر وہی جو یقیناً کہا گیا رسولوں کو، رسولوں سے آپ سے پہلے، آپ کو وہی کہا جاتا ہے، آپ کو کچھ ایسا نہیں کہا جاتا جو اس آپ سے پہلے رسولوں سے نہیں کہا گیا، یا آپ کو وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا۔ یہ دونوں اس کے معنی مفہوم ہو سکتے ہیں، دونوں پہلو میں دو پہلو اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مشرک اور کافر جو ہے یہ آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہتے ہیں، آپ کو مخالفت کرتے ہیں، مطلب طرح طرح کے جملے کہتے ہیں، ساحر اور مطلب جادوگر وغیرہ کہتے ہیں، اپنی طرف سے جھڑی ہوئی کچھ کتاب کہتے ہیں، نعوذ باللہ بہت سارے ایسے معاملات میں۔ تو یہ صرف معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا، ان کی قوموں نے بھی، ان کی امتوں میں نے بھی ان کے ساتھ اختلاف کیا، انہوں نے بھی ان کا مذاق اڑایا، اس کی مخالفت کی، یا سارا کچھ کیا۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے رسول جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو چکا۔ یا دوسرے الفاظ میں، یا دوسرا پہلو جو ہے اس کا، کہ جس طرح سے آپ کو ہدایت اور نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، توحید کا درس، اور پھر اس صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی ہدایت اور نصیحت اور رہنمائی، اور پھر پریکٹیکلی خود کر کے سارا کچھ دکھا دینا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ سے پہلے رسول جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ سب سے بنیادی درس جو ہے وہ توحید کا، اس کے بعد پھر معاشرتی معاملات میں، روزمرہ کی زندگی میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات میں مطلب نصیحت، ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ اسی طرح سے پچھلے رسولوں کو بھی دی گئی۔ تو دونوں پہلو جو ہے اس میں اشارہ ملتا ہے ہمیں، دونوں طرح کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے علماء کی جو تفاسیر ہیں اس میں سے، کہ یہ سارا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے، تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ان کے نسبت سے بھی، اور آپ کی قوم کے رویے کی نسبت سے بھی، یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ آپ سے پہلے لوگ رسول جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے رہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرت، یقیناً بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب والا بھی ہے۔ اب جب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا رب جو ہے بخشنے والا بھی ہے، یہ جو لوگ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی لوٹتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو یقیناً وہ بخش بھی دے گا، اور لیکن جو اگر اس کی طرف نہیں پلٹتا، اس کی طرف نہیں آتا، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے پر بھی پوری طرح سے قادر ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اور اگر ہم بنا دیتے اسے، یعنی اس قرآن کو آجمین، اجمی، اگر ہم اس قرآن کو اجمی بنا دیتے، یا اس قرآن کو اجمی جو ہے وہ غیر عربی، ایک عربی ہے ایک اجمی ہے، اجمی غیر عربی، عربی کے علاوہ کوئی اور زبان یا کوئی اور اجمی جو ہے انسان کو بھی کہتے ہیں اجمی بندہ، یعنی نان عرب جس کو کہتے ہیں،
تو اگر ہم اس قرآن کو نان عرب بنا دیتے، عجمی بنا دیتے، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو وہ ضرور کہتے کہ کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیات۔ یہ فصلت، وہ دوبارہ سے فصلت کا لفظ آ گیا، جو اس سورہ مبارکہ کا ایک نام بھی ہے، کہ کھول کر، بہت واضح کر کے، نکھار کر ذکر کر دینا، بیان کر دینا۔ تو کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیات؟ اگر ہم اس عربی زبان کو، اس قرآن کو عربی کی بجائے کسی عجمی زبان میں نازل کر دیتے، تو یہ انکار کرنے والے کہتے کہ یہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں، یعنی کہ ہماری اپنی زبان میں کیوں نہیں؟ یہ تو ایسی زبان ہے جس کو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری گہرائی نہیں سمجھ آتی اس کا آپ اندازہ کریں کہ وہی اتبا والی جو مثال، یا اتبا والا وہ جو واقعہ ہے، کہ جب اس کے سامنے یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں تو کس قدر وہ گہرائی میں جا کر اس کا مطلب اور اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ پا رہا ہے، کہ ایک وقت آیا جب جیسے ہی عاد اور سمود کی طرح کڑک کا عذاب جو ہے اس کی آیت آئی، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ رحم کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کرو اپنی قوم کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، یا اپنے گروہ کے اوپر۔ تو یہ قرآن عربی جو ہے، یہ در حقیقت ان کی گہرائی جو ہے وہ اس کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ تو اگر یہ قرآن عربی کے بجائے قرآن عجمی ہوتا، تو پھر یہ لوگ کہتے کہ یہ کیسا قرآن، یہ کیسی زبان میں کر دیا کہ جس کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ آجمی، کیا قرآن عجمی و عربی، اور رسول جو مخاطب جو ہے وہ عربی ہے، یہ کیا مطلب بات ہوئی کہ قرآن جو ہے وہ تو عجمی میں ہے، اور اس کے مخاطب، اس کا رسول جو مخاطب، رسول سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، وہ جو ہے وہ عربی ہے، یا مخاطب سے معلوم مطلب کہ جس کو مخاطب کیا جاتا ہے، جس کو یہ نصیحت یا قرآن سنایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ تو عربی ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن جو ہے وہ تو غیر عربی میں، اور اس کو رسول جو ہے یا اس کے لوگ جو ہیں وہ تو عربی زبان سمجھنے والے؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اگر یہ قرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود لے کر آتا ہے، یا فرشتے کے ذریعے سے بھیج دیتا ہے، یا اس طرح سے یا اس طرح سے، تو اگر یہ قرآن جو ہے عربی کے بجائے عجمی میں بھی ہوتا، تو پھر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے تو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک عربی قوم یا عربی رسول کے اوپر ایک عجمی کتاب جو ہے وہ نازل کر دی، جس کی آیات ہی ہمیں سمجھ کر نہیں آتی، یا جس کی آیات ہی کھول کر بیان نہیں کی گئی، یا جس کو سننے پر اس کی گہرائی جو ہے اس تک ہی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس طرح سے اگر ان کے ساتھ ہوتا تو پھر بھی وہ اعتراض کرتے، تو یعنی اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اعتراض کرنا یا انکار کرنا وہ بس انکار با انکار ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ہوا للذین، وہ جو، وہ ان لوگوں کے لیے جو آمنو، جو سب ایمان لائے، ہدم و شفا، یہ کتاب جو ہے وہ یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے، وہ ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کے ذریعے بھی ہے، اور شفا ہمیں پتہ ہے کہ بیماریوں سے تندرستی کی طرف جو چیز لے کر آنے والی چیز ہے وہ شفا ہوتی ہے۔ تو یہ جو شرک ہے، یا گمراہی ہے، یا گناہ وغیرہ جو ہے، یہ بھی در حقیقت معاشرے میں برائیاں بھی کہا جاتا ہے، بیماری بھی اس کو کہا جاتا ہے، کئی دفعہ ہم بیماری کا بھی، تو یہ تو بیماری ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو اس بیماری سے، شرک کی بیماری سے، گمراہی اور گناہوں کی بیماری سے شفا جو ہے وہ بھی اس کتاب سے مل سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سب ایمان لائے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود جو ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر، فی آذانہم، ان کے کانوں میں وقرن، بوجھ ہے۔ اس کے باوجود، اس ہدایت اور شفا یا کتاب ہونے کے، شفا والی کتاب ہونے کے باوجود، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، یعنی ان کے کان اس بات کو سنتے ہی نہیں، انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن، اور وہ ان کے حق میں اندھا ہونے کے باعث ہے، یعنی وہ تو بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، یعنی اس کے سامنے اس کی قرآن کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، یا بوجھ ہے، یا پردہ ہے، کہ وہ اس کو سن نہیں پاتے، اس کی گہرائی کو سمجھتے نہیں۔ وہ ہوا علیہم امن، اور ان کے حق میں اندھا ہونے کے باعث بھی ہے، یعنی ان کے سامنے بہت سارے مظاہر کائنات جن کا بار بار اللہ تعالیٰ کی آیات اشارہ کرتی ہیں، وہ ان کی طرف غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ دیکھتے بھی نہیں، یعنی وہ بہرے بھی ہیں اور نابینا بھی ہو چکے ہیں۔
गूंगे और बहरे हो चुके उसमें, गूंगे नहीं, ये मतलब बहरे और अंधे हो चुके। उलाइका, ये ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर, किताब के ऊपर ईमान नहीं लाते, ये ऐसे लोग हैं गोया कि वो युनादौना, वो सब पुकारे जाते हैं मिम मकान बई, दूर की जगह से। कि जिस तरह से दूर से कोई शोर शराबा हो तो उसमें कोई आवाज़ जब कानों तक तो पहुंचती है लेकिन उसकी समझ नहीं आती, या दूर से कोई आवाज़ आ रहा तो एक अंदाज़ा तो होता है कि आवाज़ आ रही है, वो कानों तक पड़ती हुई है, कानों तक पहुंचती भी है, लेकिन उसकी समझ नहीं आती कि क्या वो बात की जा रही। तो उनकी हालत तो ऐसी है कि उनके कानों में तो बात पड़ती है लेकिन वो उनकी समझ से बाहर बालातर रहती है। कि वो ऐसे लोगों की तरह है, या उनका रवैया कह लें कि ऐसा है जैसा कि दूर से उनको पुकारा जाए तो वो उस आवाज़ को सुन तो सकते हैं लेकिन वो समझ नहीं सकते। तो जो लोग इस किताब के ऊपर ईमान नहीं लाते, उनकी कैफियत या उनका किरदार या उनका रवैया इस किताब से उसकी तरफ ये हमें इशारा मिलता है, या उनका जो समझ है उसकी तरफ है। कि वो अगर सही मानों में समझेंगे नहीं, सही मानों में उसको कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर यकीनन उनके कान जो हैं वो उसको सुनने से माजूर हैं, जो हिदायत और नसीहत उनके अंदर प्रोसेसिंग के लिए है। या उनकी आंखें जो हैं वो अल्लाह ताला की फैली हुई आयात जो हैं, अल्लाह ताला के मोजज़ात जो हैं इस दुनिया में ज़मीन पर फैले हुए हैं, उनको देखने से भी कासिर रहते हैं कि उसमें उनको देख कर अल्लाह को पहचान चुके। तो उनकी हालत तो ऐसी है कि जैसे दूर से कोई पुकारे और वो उसकी आवाज़ तो उसके कानों में है लेकिन उसको समझने से वो कासिर हों। यहीं पर रुकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें नसीहत की बातें जो हैं वो हमारे दिलों में उतार कर हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, इजाज़त चाहते हैं फिर इंशाल्लाह अगले सबक के साथ कल हाज़िर होंगे। दुआ में ज़रूर याद रखें सबको। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबकी नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करे। हमारी वो जो सिस्टर, हमारी जो बहुत ही मोहतरम बहन जो है, वो बार बार हमें दो तीन दफ़ा उन्होंने कहा है, तो आज बगैर याद दहानी के मेरी तरफ से याद दहानी लेने के उनको ज़रूर दुआ में याद रखें बहुत सारे मामलात में। तो जैसे इस्तिखारा जो है वो करना चाहिए, इस्तिखारे को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर हमें अपनाना चाहिए। और नंबर एक तो इस्तिखारे का सही मफहूम जो है या उसकी जो लॉजिक है उसको हमें ज़रूर समझना चाहिए कि इस्तिखारे की लॉजिक क्या है, उसका मफहूम या उसका सही जो मकसद जो है वो क्या है। अक्सर जो है वो इस्तिखारे के बारे में कहा जाता है कोई कोई मतलब सब्ज़ रोशनी जो है ख्वाब में कुछ नज़र आ जाता है, ये जो वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला के साथ एक मशवरा है आपके इरादे का, जो भी अल्लाह ताला ने। और कहा जाता है, हमें रिवायात से मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारे की दुआ जो है वो इस तरह से अपने साहबा को याद कराते थे जैसे कि कुरान की आयत जो। तो इस्तिखारा जो है उसकी दुआ जो है वो हमें रोज़मर्रा के मामूल में हमें मामूल बनाना चाहिए इस्तिखारे की दुआ को। जो भी हम मामलात कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम इरादा कर चुके हैं, उसके बारे में हमें इस्तिखारा जो है उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। गो कि हम उस तरह तवज्जो नहीं देते, लेकिन ख़ासकर ऐसे मामलात में जब कोई कोई फैसला कर रहे होते हैं, कम डिसीजन ले रहे होते हैं, उस वक़्त वो इसकी अहमियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बरकत डालता है और अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर और ज़रूर बेहतरी होती है उसमें। बहरहाल, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है इस्तिखारे की। तो हम लोग ने शादियाँ की थी तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता था। हम्म। लेकिन अब आके अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का पता लग गया है। तो हमें भी अपनी औलाद को कहना चाहिए जब उनकी शादी वगैरह होनी हो, जहाँ पे रिश्ते वगैरह हो, हम्म। तो ये इस्तिखारा ज़रूर किया करें। हम्म। तो इस इस्तिखारे से ये फ़ायदा होता है कि अगर उसमें खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसी बात है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस काम को, उस चीज़ को उससे दूर कर देता है। हम्म। अगर उसमें खैर हो तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे असबाब बना देता है कि वो नज़दीक से नज़दीक होता हुआ हम्म। वो काम हो जाता है। हम्म। वैसे ही और भी बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में जो भी जितने भी जो काम हैं, वो इस्तिखारे से ही शुरू करें। हम्म। तो अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक अता फरमाए। हम्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म में अमल में बरकत हम सबकी डाले। जज़ाकल्लाह आमीन। खैर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
جی شفیق صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ کی بات بہت درست ہے، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کی بات میں ہی ایک اضافہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کریں، استخارہ بھی در حقیقت ایک مشورہ بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے، دونوں اس کے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی یقین ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کریں تو اس کا پکا کامل یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ دعا کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے۔ تو یہ مشورہ جو ہے، اس میں بھی اگر ہم اس کی دعا کا مطلب دیکھیں، اس کا مطلب ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو مجھے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر دے۔ یہ اس کا مختصر سا مفہوم ہے اس کا۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے استخارہ کے ذریعے یا کسی بھی دعا کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی چیز جو ہے وہ طلب کر لی، استخارہ کے ذریعے سے ہم سے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا، اب ہمارے اس کے بعد اس کے آنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، یا ہمیں وہ ہماری خواہش جو پوری بھی ہو جاتی ہے اس میں بھی ہمیں کچھ ایسی آزمائش یا کچھ ایسی بات آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی سختی سے ٹال کر ہماری چھوٹی سی کسی مصیبت کے ذریعے سے ہمارے کچھ گناہوں کو ہمیں معاف کر دے، یا بہت سارے میٹر میں۔ تو جب ہم استخارہ کریں یا دعا کریں تو پھر اس کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہاں اب ہمارے لیے جو بھی ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، چاہے ظاہری آنکھ ہماری یا ہمارے ظاہری ماحول جو ہے وہ ہمیں لگے کہ کچھ ہماری دعاؤں کا سے کچھ مختلف ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے دل کے اندر جو یقین ہے وہ پختہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا کی تھی، جو بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھنا چاہیے۔ بہرحال جزاکم اللہ خیرن، وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، جاتے جاتے جسٹ یاد دہانی کے لیے یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہاں پر یہ ہے کہ روزے کی، رمضان کی تیاری کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جو رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ میں تو پورے 29 دن بھی ملتا ہے، کچھ میں میکسیمم جو ہے وہ روزے جو ہیں، تو بہرحال جو تو روزے رکھتے ہیں گاہ بگاہ رکھتے رہتے ہیں ان کے لیے تو آسان رہتا ہے، وہ اس روزے میں اور اضافہ کریں گے، اور جو نہیں رکھتے تھے روزے وہ ان کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ جو شروع ضرور کر دیں۔ ایام بید کے روزے آتے ہیں، یا پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، تو یہ روزے یا اس کے علاوہ بھی اگر رکھتے ہیں تو اس کی طرف ضرور توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔